واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ نئی کابینہ امکان ہے کہ 24 گھنٹوں میں بن جائے گی اور نئی کابینہ سے بہت سی توقعات ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما بلال یاسین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ بلال صاحب۔ ایک طرف آپ کے 10 نکاتی ایجنڈا ہے، دوسری جانب صدر صاحب نے گول میز کانفرنس بلا لی ہے اور ظاہر ہے معاشی چیلنجز بھی ہیں۔ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے گول میز کانفرنس کے حوالے سے خصوصی طور پر؟ دیکھیں، ہمارا موقف بہت واضح ہے جاوید صاحب۔ ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ گورنمنٹ کو اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں ایک ان کو جو ہمارے جو ان کا ایجنڈا ہم نے دیا تھا اس میں سے انہوں نے ایک پوائنٹ کو پازیٹیو ڈائریکشن پہ ڈالا ہے، اور اس میں یہ اپنی ڈاؤن سائزنگ کرنے جا رہے ہیں اپنی کیبنٹ کی، تو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آئندہ جو کیبنٹ اناؤنس ہوئے اس میں ایسے چہرے آنے چاہیے جس پہ پاکستان کی عوام کا اعتماد ہو۔ پہلی جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جتنا بڑھ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ پہ ڈوئل رسپانسبلٹی ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنی ساکھ کو بچانا ہے جو بہت برے طریقے سے اس وقت ڈسٹرب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں پولیٹیشنز کی ساکھ کو بھی، کیونکہ پاکستان کی جو غریب عوام ہے وہ سب کو ایک کشتی کا سوار وہ گردان رہے ہیں، وہ اس وقت فرق نہیں کر پا رہے۔ وہ جو کرپٹ ایلیمنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو جھنجھوڑا ہے ان کو، اور جو پاکستان میں ایسے لوگ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، میں اکراس دی بورڈ بات کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی پولیٹیشین ہے، خواہ وہ کوئی جرنلسٹ ہے، خواہ کوئی بیوروکریسی کا آفیسر ہیں، خواہ کوئی ہمارے آرمی کے آفیسرز ہیں، اس میں بہت ساری بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو پاکستان کے لیے ڈیلیور کرنے کی خواہش بلال رکھتے صاحب، ہیں۔ اگر متنازع چہرے دوبارہ نظر آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے امیج کو کتنا نقصان پہنچے گا حکومت کی اگر متنازع چہرے دوبارہ نظر آتے ہیں؟ جاوید صاحب، میں سمجھتا ہوں جو اسٹریٹ پالیٹکس مجھے کہنے پہ مجبور کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے پاس شاید آخری موقع ہے۔ اگر گورنمنٹ نے اپنا یہ جو ایسے چہروں کو انٹروڈیوس نہ کروایا جن پہ پاکستان کی عوام کا قدر اعتماد ہو، تو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے بہت ایک ڈراؤنی چیز ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت جتنا جو ڈفرنس ہے وہ پاکستان کے غریب میں اور پاکستان کے وزیر میں وہ بہت بڑھ چکا ہے، اور پاکستان کے لوگ اس وقت ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اون ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو گورنمنٹ کے وزراء ہیں، یہ پاکستان کے غریب لوگوں کے وزیر ہیں۔ اس وقت اتنا ڈیفیسٹ ہے، اور یہ پاکستان کی سیاست کے لیے چیلنجنگ ہوئے گا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے لیے چیلنجنگ ہوئے گا۔ بہت شکریہ بلال یاسین۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا حکومت کو نئی کابینہ کے حوالے سے۔ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بھی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ارکان کانگریس نے بھی دھمکی دی ہے کہ پاکستان کی امداد روک دی جائے گی۔ کتنے بڑے چیلنجز ہیں پاکستان اور پاکستانی حکومت کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف سیاسی تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب مجیب الرحمان شامی نے۔ بہت شکریہ شامی صاحب۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہے بڑا سنگین ہو گیا ہے، اس میں ہمارے وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی واضح بات نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ اب بہت گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ ایک طرف عوامی جذبات ہیں، دوسری طرف حکومت کے اپنے معاملات ہیں، اس کی مجبوریاں ہیں، اور بین الاقوامی تناظر میں کچھ ایسے امور ہیں جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ لیکن بنیادی سوال تو یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس سفارتکار ہے یا نہیں ہے، اور وزارت خارجہ نے اپنی اولین فرصت میں اس معاملے کو ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ اگر پہلے دن ہی وزارت خارجہ پوزیشن واضح کر دیتی تو معاملہ اتنا طول نہ پکڑتا اور جذبات بھی اس قدر برانگیختہ نہ ہوتے۔ دیکھیے، ایک بات بڑی واضح ہے، اگر یہ سفارتکار ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ رویہ مختلف ہوگا، اس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکے گا، اور اگر یہ سفارتکار نہیں ہے تو پھر اس پر مقدمہ چلے گا۔ صدر کو چاہیے کہ وہ حقائق گول میز کانفرنس کے سامنے رکھیں اور وسیع تر اتفاق رائے پیدا کریں حقائق کی بنیاد پر۔ اگر آپ حقیقت کو جھٹلانا چاہیں گے تو اس سے پھر کوئی اچھا شامی صاحب، اب ہم کابینہ کی بات کر لیتے ہیں۔ کابینہ میں آپ کے خیال میں کس قسم کے لوگوں کو آنا چاہیے، کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو نئی کابینہ ہے، بس اب یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نیا لباس پہن لیتے ہیں تو وزیر اعظم اب نیا لباس پہننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ نئے لگیں، اور جو 3 سال گزر چکے ہیں ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور آئندہ 2 سال پر مرکوز ہو جائے، اور نئی کابینہ سے وہ نئی توقعات قائم کر لیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ کابینہ مختصر ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایسے لوگ ہوں جن کی شہرت اچھی ہو، جن پر لوگوں کو اعتماد ہو۔ اب یہ سوال ایسا ہے جو کرنا آسان ہے اور جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ ایک آدمی کا کرپٹ
दूसरे आदमी का दयानतदार हो सकता है। एक जमात की नज़र में एक दयानतदार आदमी दूसरे की नज़र में दागदार हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन के इल्ज़ामात बहुत आम हैं और उनसे किसी को बचाना या उसका बचना खासा मुश्किल नज़र आता है। ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसी काबीना तो तश्कील नहीं पा सकेगी जिसको लोग ये समझें कि ये गंगा से धुली हुई है, या आप ये समझ लें कि चलिए रावी से धुली हुई है। तो अब होना ये चाहिए कि वज़ीर आज़म कोशिश करें जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो काबीना जो है दयानतदार और नेक शोहरत रखने वाले लोगों की हो। लेकिन अगर शामी साहब वही मुतनाज़ा चेहरे दोबारा मुख्तलिफ वजारतों में सामने आ जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि इससे तो जाहिर है हुकूमती इमेज को नुकसान और तो पहुंचेगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो वो चेहरे ज़रूर मौजूद होंगे, क्योंकि उनका कहना ये है कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, जुर्म साबित नहीं हुआ, और जब तक अदालतों से जुर्म साबित ना हो जाए हमें मुजरिम समझा नहीं जा सकता। अब वज़ीर आज़म भी इसी नुक्ता नज़र के हामी हैं और सदर साहब भी इसी पर यकीन रखते हैं। इसलिए जिन लोगों को मौजूदा हुकूमत के मुखालफीन या मीडिया के मुतल्लिकीन एनआरओ ज़दा करार दे रहे हैं, हुकूमत उनको सिर्फ मुल्ज़िम समझती है और मुल्ज़िमों से उसका बचना बहुत मुश्किल है। तो लगता ये है कि काबीना में ऐसे लोग ज़रूर शामिल होंगे, और अगर ये शामिल ना हुए तो ये रौनक जो थी काबीना की वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो कुछ आज वज़ीर आज़म ने कुछ कामयाबी के भी दावे किए हैं, ये जो कुछ मामलात हैं जिन्हें फ्रंट पे लाते हैं, एनएफसी है, इसके साथ 18वीं तरमीम है, आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान है, इसे क्या कहा जाए? हाँ देखिए, इसलिए कि जब हर नाकामी हुकूमत में खाते में लिखी जाएगी तो कामयाबी भी उसी के खाते में लिखी जाएगी, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये पीपल्स पार्टी उसको लीड कर रही है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो कुछ भी किया है इक़्तिदार के दौरान उसमें मुस्बत या मनफी उसका क्रेडिट और डिसक्रेडिट उसको मिलेगा। और देखिए, काबीना ने एक और बड़ा अहम काम किया कि गंदम की कीमत बढ़ाई। जो उसकी गंदम की कीमत ख़रीद बढ़ाने से अब आप देखिए कि मुल्क में गल्ले की फरावानी हुई, तो ये काम भी एक अच्छा किया है। लेकिन करप्शन के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो लगते रहे हैं। आप बिजली का मामला देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए, स्टील मिल का देख लीजिए, पीआईए का देख लीजिए। इसके लिए ज़रूरत होगी कि ऐसे लोग आगे आएँ जो महारत भी रखते हों, जिनकी अहलियत पर भी लोगों का एतमाद हो। और दयानत तो अपनी जगह अहमियत रखती है, दयानत अहलियत के बगैर बेमानी है, इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका यह कहना था कि अब सरकारी इदारों की जानिब भी तवज्जो देनी होगी कि वहाँ पर करप्शन खत्म हो और अहल अफराद वहाँ पर तैनात हों। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप कोई राय हमें भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।